نگراں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزراء اکرام، اراکین پارلیمنٹ، مسلح افواج کے سربراہان، میرے عزیز اہل وطن اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پاکستان ایک احساس، ایک خوشبو اور ایک عقیدہ ہی نہیں بلکہ ان سب تصورات کی مجسم تصویر ہے اور ہماری پناہ گاہ بھی ہے، جس کی آغوش میں ہم ہر لمحہ اور ہر دن آزادی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ لیکن ان لمحات اور ان ایام کے درمیان ایک دن ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ خوشگوار اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے 14 اگست کہتے ہیں۔ اس دن ہمارے جذبے مزید جمع ہو جاتے ہیں، خدمت وطن کی امنگیں توانا ہو جاتی ہیں اور اپنے وطن کے سبز لگن پہلے سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ امیدوں کے برانے کا دن ہے۔ اس اعتبار سے یہ حقیقی جشن کا دن ہے۔ میں آپ سب کو اور پوری قوم کو دل کی گہرائی سے اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز فرزندان وطن، اس بار یوم آزادی اور انتخابات تقریباً ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یوم آزادی اور عام انتخابات کے درمیان اس زمانیہ قرب میں بھی ایک رمز اور پیغام پوشیدہ ہے۔ گویا یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ جس طرح یہ ملک عوام کی مرضی سے وجود میں آیا تھا، اس طرح اس کی قسمت کے فیصلے بھی ووٹ کی پرچی سے ہوں گے۔ پاکستان کے عوام نے 25 جولائی کو پرجوش طریقے سے اس اصول پر ایک بار پھر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس رمز سے آگاہ ہیں کہ ان کے نمائندے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں وہ سند نمائندگی عطا کریں۔ قانون وہی مناسب ہوگا جسے ان کے چنے ہوئے لوگ پوری ایمانداری، خلوص اور لگن کے ساتھ بنائیں، کیونکہ تاریخ عالم یہ بتاتی ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک صرف وہی قانون کامیابی سے ہمکنار ہو سکا اور عوام نے اسے خوش دلی سے قبول کیا جس کی تشکیل ان کی مرضی سے ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے قوانین کے نفاذ پر محنت، سرمایہ اور طاقت خرچ نہیں کرنا پڑتی، بلکہ قومی دولت خلق خدا کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے مختص ہو جاتی ہے۔ کو ملت کی بہتری، بھلائی اور ترقی کے جذبے اور نیک نیتی کے ساتھ کاروبار مملکت کو سنبھالنے والوں کی رہنمائی فرمائے، ان کے لیے جذبہ عمل فراواں کرے اور پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو آسانیاں عطا ہوں تاکہ وہ بندگان خدا کے دکھوں کا مداوع کر کے رضائے الہی کے حقدار بن جائیں۔ میرے عزیز اہل وطن، پاکستان بنانے والے بزرگوں اور آج کی نوجوان نسل کے درمیان گردش ایام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کا فاصلہ حائل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امر اطمینان بخش ہے کہ نئی نسل وطن عزیز کے ساتھ محبت، اس کی تعمیر و ترقی کی مخلصانہ خواہش اور اس کو آگے لے جانے کے لیے جوش عمل سے مالا مال ہے۔ مگر اس کے باوجود ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو پاکستان کی ضرورت، اس کے قیام کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور بانیان پاکستان کے جذبے سے آگاہ رکھنے کے لیے مسلسل تدابیر اختیار کی جاتی رہیں۔ قومی ایام اسی لیے منائے جاتے ہیں تاکہ افراد معاشرہ اور خاص طور پر آنے والی نسلوں کو قومی مقاصد اور ان کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے آگاہ کیا جا سکے۔ ایسے مواقع پر
پرچم کشائی سمیت دیگر تمام رسوم معمول کی کارروائی بن کر رہ جاتی ہیں اگر ان ایام ہائے مسرت کے پس پشت فکر و فلسفہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی کے مواقع پر خوشیاں نہ منائی جائیں۔ جشن آزادی اور اس جیسے دیگر مواقع اگر نوجوانوں کی رنگا رنگ سرگرمیاں اور زندہ دلی کے مناظر دیکھنے کو نہ ملیں تو ہمارے دیس کے بام و در بے رونق ہو جائیں اور آزادی کی خوشیاں ماند پڑ جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو یہ ذہن نشین کرانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کیوں اللہ کی ایک غیر معمولی نعمت ہے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے ہمارے ہی لیے فرمایا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ گویا قیام پاکستان کا مقصد بھی یہ تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے تاکہ بندگان خدا نہ صرف اپنے تصورات کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں بلکہ استحصال کی ہر شکل کا خاتمہ کر کے عوام کو ہر وہ سہولت بھی فراہم کر دی جائے جو ان کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔ گزشتہ تقریباً پون صدی کے دوران میں بہت سے نشو و فراز کے باوجود پاکستان نے اس جانب کافی پیش رفت کی ہے، لیکن ہمیں ایمانداری اور کھلے ذہن کے ساتھ یہ اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہم ابھی مکمل طور پر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ اس اعتراف کے ساتھ ان وجوہات اور رکاوٹوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عظمت رفتہ کے حصول اور مادر وطن کو ترقی کی معراج تک پہنچانے کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک قومی مقاصد کے بارے میں مکمل یکسوئی پیدا نہیں ہو جاتی اور قوم کا ہر طبقہ ذاتی اور گروہی ترجیحات سے اوپر اٹھ کر باہم متفق نہیں ہو جاتا۔ سربراہ مملکت سے لے کر ایک کسان اور گلی کوچوں میں کام کرنے والے محنت کش کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دیگر ضروریات زندگی کی طرح اسے بھی اپنی ترجیح اول بنا لے تاکہ پاکستان کے وجود، اس کے مقاصد اور مستقبل کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات اور تردد ختم ہو جائیں۔ یہ کام اساتذہ کو بھی کرنا ہے، دانشوروں کو بھی، ذرائع ابلاغ کو بھی کرنا ہے اور کار ریاست میں الجھے ہوئے رہنمایان قوم کو بھی۔ آج پاکستان تعلیمی، معاشی، سیاسی اور سماجی حوالوں سے جن پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے ان سے نکلنے کی یہی بہترین تدبیر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی امید اور اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے قیام کے لیے ہمارے بزرگوں نے منفرد تحریک چلائی اور بے مثال قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ بعد میں آنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کو بانیان پاکستان کے خوابوں کے عین مطابق بنائیں اور سنواریں۔ اس مقصد کے لیے قوم کے مختلف طبقات کے درمیان خوشگوار تعلقات اور ہم آہنگی اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ یہ کام فتح مکہ کے عظیم دن کی طرح پرانی تلخیاں، صدمات اور کدورتیں بھلا کر اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر کے شاہراہ ترقی پر گامزن ہو کر ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کیا وقت کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے؟ معزز خواتین و حضرات، ہمارے لیے یہ امر باعث اطمینان ہے کہ قومی معاملات خصوصاً انتخابی عمل کو باقاعدہ منظم اور شفاف بنانے کے سلسلے میں قوم میں مکمل اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے قبل حکومت اور حزب اختلاف دونوں نے نہایت محنت اور عرقریزی سے انتخابی اصلاحات تیار کیں، جن کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو وسیع اختیارات تفویض کیے گئے۔ ملک کے اجتماعی فیصلوں اور قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اداروں کو اسی طرح با اختیار بنانا ناگزیر ہے، لیکن اگر اس کے باوجود مختلف حلقوں کی طرف سے
کوئی بے اطمینانی محسوس کی جائے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں مطمئن کرے اور ایسے انتظامات کو یقینی بنائے جن کے نتیجے میں رائے دہندگان میں یہ اعتماد پیدا ہو سکے کہ امور مملکت میں ان کے فیصلوں پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکے گی۔ ایک آزاد، خود مختار، مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی آرزو صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ عام انتخابات اس اعتبار سے بہت مشکل تھے کہ اس دوران ملک کے بعض حصوں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پے در پہ واقعات رونما ہوئے۔ ہم پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے صبر اور حوصلے سے کام لے کر دہشت گردی کو شکست دی اور عام انتخابات کا انعقاد یقینی بنا دیا۔ ہم وطن عزیز میں امن و امان کی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جانیں قربان کرنے والے فرزندان وطن کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر ہم فرزندان کشمیر اور ان کی تاریخ ساز قربانیوں کو بھی محبت سے یاد کرتے ہیں اور عالمی برادری پر واضح کرتے ہیں کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی سیاسی و اخلاقی حمایت ہمیشہ کی طرح جاری رکھے گا۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں جد و جہد آزادی کی حمایت اور نہتے عوام پر بدترین مظالم کی مذمت کرنے والے عالمی رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بہادر کشمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صدائے حق بلند کریں۔ اہل وطن، اپنے جذبے جواں رکھیے، وطن عزیز کی ترقی و سربلندی کے لیے جد و جہد جاری رکھیے۔ کوئی جبر، کوئی غم اور کوئی رکاوٹ آپ کو منزل پر پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، ترقی یافتہ، مضبوط اور جمہوری پاکستان ہی ہماری منزل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔